النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ حضرات کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپس آ کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑا، داڑھی سے پکڑا اور سر سے پکڑا، اور یہ کہا کہ تو جو ہے میرے پاس ادھر ان کو کیوں نہیں لے آیا؟ اگر تو ان کو میرے پاس وہاں پر لے کر آ جاتا تو یہ فتنے کے اندر جو ہے وہ مبتلا نہ ہوتے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑے ادب کے ساتھ جو ہے جواب دیا اور یہ کہا کہ آپ نے ہی مجھے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے میری بات کو ماننا ہے اور ان کو جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ اکیلا ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ جو ہے گمراہ ہو جائیں گے، یا یہ جو ہے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں گے۔ میں تو اس وجہ سے جو ہے آپ کی بات مان کر جو ہے میں ان کو اس وجہ سے جو ہے وہاں پر لے کر نہیں آیا۔ تو یہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات سنی، اور اس کے بعد جو ہے سامری جو آدمی تھا تو اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے۔ تو یہاں سے آج اس کا بیان چل رہا ہے۔ قال فما خطبک یا سامری، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فما خطبک کہ یا سامری، اے سامری اب تیری کیا حقیقت ہے، یا تو نے یہ ایسا کام کیوں کیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ قال سامری کہتا ہے بسو تو میں نے دیکھا بما اس چیز کو لم یبصروا جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی میں نے ایک ایسی چیز کو دیکھا ہے جس کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ آگے بھی اس کے ساتھ، یعنی جس چیز کو میں نے دیکھا ہے اس کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے کیا نام ہے لے لی ہے اپنی مٹھی میں، میں نے اپنی مٹھی کے اندر جو ہے وہ مٹی لے لی ہے، من اثر الرسول، رسول کے قدموں سے، یہ نقش قدم سے۔ یہاں پر رسول سے مراد جو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فنبذتها، پس میں نے اس مٹی کو جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے زیورات کو اکٹھا کروایا تھا اور ایک گڑھے کے اندر ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد سامری آیا تھا، سامری نے کہا میں بھی ڈال دوں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے تو یہ سمجھا تھا کہ اس کے ہاتھ کے اندر بھی کوئی زیور وغیرہ ہوگا، البتہ اس کے ہاتھ میں کوئی زیور نہیں تھا، بلکہ یہ مٹی تھی جو انہوں نے ڈال دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچھڑا نما جو ہے ایک چیز بن گئی تھی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور مجھے کیا نام ہے میرے نفس نے ایسا ہی سمجھایا، سولت یا سکھایا، یعنی مجھے ہی میرے نفس نے یا میرے دل نے ایسا ہی بتایا۔ تو میں نے یہ کام کیوں کیا؟ میں نے جو ہے نقش قدم جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اب اس کے بارے میں جو ہے مفسرین حضرات نے دو باتیں لکھی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں سے اس نے مٹی کب اٹھائی تھی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اعجاز اور اللہ تعالیٰ کے معجزے کے ساتھ جو ہے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے اس دریائے کلزم کو پار کریں اور اس کے پار چلے جائیں، اور دریا کے اندر جو ہے وہ 12 راستے بن گئے تھے، اور اس وقت اس نے جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کیا تھا، اور اس وقت جو ہے اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کو دوڑتا ہوا دیکھا تو وہاں سے مٹی اٹھا لی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب فتح ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلانے کے لیے آئے تھے، یعنی یہ کہا تھا کہ آپ کوہ طور پر آئیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے کوئی کتاب دیں گے، آپ کو نبوت دیں گے۔ تو اس وقت جو ہے جب وہ جا رہے تھے تو اس وقت جو ہے اس سامری نے جو ہے وہاں سے مٹی اٹھائی تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی کہ سامری کی پرورش خود حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے ہوئی تھی، جس وقت سے جو ہے وہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، اور اس نے جو ہے کہیں سے کیا نام ہے مانوس تھا، اور اس نے جو ہے پہچان لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں سے جو ہے وہ مٹی اٹھا لی۔ تو یہ مختلف روایات ہیں۔ اس کے بعد قال فذهب، کہا موسیٰ علیہ السلام نے تو جا، فإن لك في الحیات، پس تیرے لیے زندگی میں، ان تقول، یہ کہ تو کہے گا کہ لا مساس، کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، یعنی یہ اس کی سزا تھی کہ وہ ہر وقت
اپنی زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر یہ سزا دی کہ وہ ہر وقت جو ہے اپنی زبان کے اوپر یہی کلمہ کہہ رہا تھا کہ لا مساسا لا مساسا، یعنی مجھے کوئی نہ چھوئے، مجھے کوئی نہ چھوئے، یعنی جب بھی جہاں پر بھی جاتا تھا تو اس کی زبان سے یہ والے الفاظ نکلتے تھے۔ تو ان الفاظ کا نکلنا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، میرے قریب کوئی نہ آئے، تو ایک بہت بڑا جو ہے اس کے لیے دنیا کے اندر یہ عذاب تھا۔ وَإِنَّ لَكَ، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور بے شک تیرے لیے جو ہے ایک وعدے کی جگہ مقرر ہے، یعنی یہ تیرے ساتھ جو ہے ایک وعدے کی جگہ جو ہے وہ مقرر کر دی گئی، یعنی قیامت۔ لن تخلفہ، اس کے ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، یعنی قیامت والے دن جو ہے تجھے اس کی جو ہے سزا دی جائے گی، تو پیچھے نہیں، تو کیا نام ہے، تجھے کوئی معافی وغیرہ جو ہے نہیں ملے گی۔ وانظر الی الہک، اور تو دیکھ اپنے معبود کی طرف، یعنی جس بچھڑے کو تو نے اپنا معبود بنایا ہے، الذی ظلت علیہ عاکفا، تو اس کے آسرے کے اوپر یا اس کے اوپر جو ہے وہ اکتفا کر کے بیٹھا ہوا یا معتکف ہو کر بیٹھا ہوا ہے، تو اب اس کی طرف دیکھ، تیرا جو معبود ہے جس کو تو نے جو ہے وہ بنایا ہے۔ لنحرقنہ، البتہ تحقیق ہم جو ہے وہ اس کو جلائیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جو ہے بکھیر دیں گے، ثم لننسفنہ، پھر جو ہے ہم اس کو بکھیر دیں گے، فی الیم نسفن، کیا نام ہے، اڑا کر، یعنی تمہارا یہ جو معبود ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے اس کو بکھیر دیں گے۔ اب مفسرین حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بچھڑا ہے یہ تو سونے اور چاندی اور زیورات سے گھڑا ہوا تھا، تو اس کو آگ میں جلانے سے تو اس کی صورت یہ ہوگی، یہ پگھل تو جائے گا، یہ جلے گا تو نہیں۔ سونا جو ہے، سونا یا چاندی جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پگھل جاتا ہے، وہ جلتا نہیں ہے۔ تو مفسرین حضرات میں سے بعض نے یہ کہا کہ اس کے اندر اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ بچھڑے میں جو آثار حیات پیدا ہونے کے بعد بھی وہ چاندی اور سونے کا رہا یا نہیں رہا، یعنی جب بچھڑے کے اندر جو ہے سامری نے مٹی ڈالی اور وہ بچھڑا بن گیا، تو وہ اب بچھڑا جو ہے جب اس نے مٹی ڈالی تو اب وہ جو ہے سونے کا رہا یا نہیں رہا، تو اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی حیات ہی تبدیل ہو گئی، جب وہ بچھڑا بنا تو وہ عام گائے بچھڑوں کی طرح تھا، تو وہ اپنی حیات یعنی سونے کے اوپر نہیں رہا، تو اس وجہ سے جو اس سے مراد جو ہے وہ ذبح کرنا ہے، جیسے عام بچھڑے کو ذبح کیا جاتا ہے، گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اسی طرح جلانے سے مراد جو ہے یہاں پر ذبح کرنا ہے، تو اس کو ذبح کیا جائے گا۔ لیکن بعض حضرات نے یہ بات کہی کہ نہیں، وہ اگرچہ سونا وغیرہ اپنی اگرچہ حیات کے اوپر ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بطور معجزہ کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دیں گے، یعنی معجزہ تو ثابت ہو سکتا ہے، اس کے اندر تو انکار نہیں، یعنی جو چیز نہیں ہو سکتی، ہاں اب اونٹ کی پتھر سے جو ہے اونٹنی کا نکلنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر وہاں پر صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا کر سکتے ہیں، تو جس چیز کا جلانا ممکن نہ ہو تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بطور معجزہ کے جو ہے اس کو کیا نام ہے، جلا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے یہ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا جو خدا ہے وہ اللہ ہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر اس کے، واسع وسعت رکھی ہوئے کل شین، ہر چیز پر، یعنی علم کے اعتبار سے، کذالک نقص علیک من انباء، اسی طرح ہم جو ہے بیان کرتے ہیں آپ پر، من انباء خبریں یا قصے، ما قد سبق جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی جو پہلے واقعات ہو چکے ہیں، ہم جو ہے ان کی خبریں جو ہے وہ آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، البتہ تاکہ ہم جو ہے وہ عطا کیا ہے ہم نے آپ کو من لدنا اپنی طرف سے، ذکرن کا مطلب تو ویسے نصیحت ہوتا ہے، لیکن مفسرین حضرات نے یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہے کہ قرآن مجید، یعنی ہم نے آپ کو اپنی طرف سے جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، کہ جو آدمی اعراض کرے گا عنہ اس قرآن مجید کا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، کہ وہ کل قیامت کے دن وہ اٹھے گا،
یا وہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن اس کو، وزرن کا مطلب ہوتا ہے ایک بوجھ کی صورت کے اندر، ایک بوجھ جس سے ہوتا ہے تو وہ جیسے جس آدمی کے اوپر بوجھ ہو تو وہ کسی مشکل حالت کے اندر ہوتا ہے، تو اس طرح ایک بوجھ کی صورت کے اندر جو ہے کل قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو آدمی قرآن مجید سے اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی صورت میں اٹھائیں گے۔ اب اس کے نزدیک جو ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کے مختلف صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ بن سکتی ہے کہ کہ اس کی تلاوت کی طرف جو ہے کوئی دھیان ہی نہ کرے، یعنی بالکل قرآن مجید کی تلاوت کی طرف اس کا کوئی دھیان نہ ہو، بلکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ پڑا رہے اور کبھی قرآن مجید کی تلاوت ہی نہ کرے۔ تو اس سے مراد وہ آدمی ہے جو قرآن مجید سے اعراض کر رہا ہے یا قرآن مجید سے منہ موڑ رہا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو قرآن کبھی بھی کیا نام ہے قرآن پڑھے بھی نہ، اور اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے غور و فکر یعنی سیکھنے کی طلب بھی اس کے اندر نہ ہو، تو اس سے مراد وہ آدمی ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ قرآن تو اس نے پڑھا ہے مگر غلط صحیح حروف کے ساتھ جو ہے اس نے پڑھا ہے، لیکن اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کی اس کے اندر جو ہے کوئی فکر اور کوئی جو ہے خواہش نہیں ہے کہ میں جو ہے اس قرآن مجید کو جو ہے وہ صحیح طرح سے پڑھوں اور تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھوں، تو اس کے اندر یہ جو دھیان وغیرہ یہ نہیں ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ آدمی ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ صحیح بھی پڑھا مگر بے دلی اور بے پرواہی سے پڑھے، تو اس سے مراد جو ہے وہ آدمی ہے۔ یعنی قرآن مجید کو ایک آدمی ہے تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تلفظ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن دل کے اندر جو ہے اس کا نور پیدا نہیں ہو رہا اور وہ جو ہے کیا نام ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، تو کیا نام ہے اس سے مراد جو ہے من اعرض سے مراد وہ ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کسی دنیاوی مال اور عزت کی خواہش سے پڑھے، یعنی مثال کے طور پر کہیں پر کوئی تعزیتی پروگرام ہے یا کوئی فوت ہو گئی ہے تو وہاں پر جو ہے باقی لوگ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ان کی دیکھا دیکھی پڑھے اور اس کے بعد جو ہے وہ توجہ نہ کرے، دنیاوی مال و عزت کی خواہش سے جو ہے پڑھ رہے ہیں۔ بعض کیا نام ہے یہ لوگ ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید ہمارا پڑھ کر دو گے تو ہم جو ہے آپ کو کیا نام ہے گاڑی دے دیں گے یا ہم آپ کو اتنا مال دے دیں گے، تو یہ مراد ہے۔ تو یہ تمام صورتیں جو ہے وہ اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمائے کہ خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ جو ہے وہ اس کے اندر رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن، حملن کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، یعنی ان کا جو ٹھکانہ ہے یا ان کا جو ہے وہ وہاں سے اٹھنا جو ہے وہ کیا نام ہے بہت برا ہوگا۔ بوجھ اٹھانے کا کو کہتے ہیں حملہ، یعنی قیامت میں جو ہے وہ ان کے لیے جو بوجھ اٹھانا ہوگا وہ بہت برا ہوگا، یعنی اس کے لیے ان کو مشکل ہوگی۔ فرمایا کہ آگے فرما رہے ہیں کہ یوم ینفخ فی الصور، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم جمع کریں گے مجرمین کو اس دن یومئذ زرقا، یعنی اس دن جو ہے زرقا کا مطلب ہوتا ہے کہ نیلی آنکھوں کے ساتھ، یعنی جس طرح کسی کے جسم کے اوپر جو ہے وہ داغ، سفید کپڑوں کے اوپر اگر کوئی داغ لگ جاتا ہے تو وہ ظاہر اور نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اسی دن جو ہے ان کی آنکھوں کے اوپر اس طرح نیلا پانی یا کچھ لگا دیا جائے گا جس سے یہ پہچانا جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے یہ مجرم ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا ہوگا؟ اب یہاں پر سور کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سور کس طرح کا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور جو ہے وہ اس سے مراد سینگ ہے، یعنی سینگ کی طرح کوئی چیز ہوگی جس سے جو ہے کیا نام ہے فرشتہ اس کے اندر پھونکے گا اور اس کے اثر جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر پڑے گا۔ اب سور جو ہے یہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ تو جب حضرت اب سور پھونکنے والے جو فرشتے ہیں ان کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو اس وقت جو ہے پہلی مرتبہ اس وقت پھونکیں گے جب جو ہے قیامت برپا ہو جائے گی اور کیا نام ہے قیامت واقع ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے
دنیا کے اندر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، اور اس کے بعد سب کے سب جو ہے وہ اپنی قبروں کے اندر ہوں گے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے دوسری مرتبہ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو تمام لوگ جو ہے وہ اپنی قبروں سے جو ہے وہ اٹھیں گے، اور میدان جو حشر ہے یعنی میدان عرفات، اس وقت یہ جو میدان ہے اس کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جمع ہوں گے۔ تو یہ دو مرتبہ جو ہے یہ سور پھونکا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ چپکے چپکے سے، یتخافتون وہ چپکے چپکے سے، بینہم آپس میں، ان لبثتم یعنی یتخافتون بینہم ان لبثتم وہ چپکے چپکے سے آپس میں یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ ان لبثتم کہ نہیں ٹھہرے تم الا عشرا مگر 10 دن، یعنی قبروں کے اندر یا دنیا کے اندر صرف اور صرف تم 10 دن ٹھہرے ہو، اس کے علاوہ تم نے اور دن جو ہے وہ نہیں گزارے۔ تو آگے نحن اعلم کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، بما اس چیز کو، یقولون جو وہ کہتے ہیں، کہ اذ یقول جب وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نحن اعلم ہم یہ زیادہ جانتے ہیں، بما یقولون جو وہ کہتے ہیں، کہ اذ یقول جب وہ کہتا ہے، امثالہم طریقتاً ان کے مثل راستہ، ان لبثتم یوما مگر یہ کہ ایک دن، یعنی ان میں سے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا نام ہے صرف اور صرف ہم جو ہے وہ ایک دن ٹھہرے، جیسے سورۃ الکہف کے اندر جو ہے آپ یہ پڑھ چکے تھے کہ 309 سال سونے کے بعد ان میں سے بعد نے کہا کہ ہم جو ہے کچھ عرصہ سوئے ہیں، اور بعد نے کہا تھا کہ نہیں ایک دن جو ہے ہم سوئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے کچھ کفار اور مجرم لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ 10 دن ٹھہرے ہیں، اور بعد کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم تو جو ہے صرف اور صرف ایک دن ٹھہرے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سوال کرتے تھے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ وہ سوال یہ کرتے تھے کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو یہ پہاڑ کہاں جائیں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، تو جب قیامت ہوگی تو یہ کیا نام ہے پہاڑ کدھر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ان کے یہ سوال کو ذکر کر رہے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عَنِ الْجِبَالِ پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا کہ میرا رب جو ہے وہ اس کو کیا نام ہے اڑا دے گا، بمانا اڑانا، جس طرح ہوا کے اندر جو ہے کوئی چیز اڑ رہی ہوتی ہے اور بکھر رہی ہوتی ہے، تو اس طرح ذرے ذرے کر کے جو ہے جو میرا رب جو ہے وہ ان کو بکھیر دے گا، اور بکھیر کر کیا نام ہے ان کو اڑا دے گا۔ فقول ینسفا کہہ دیجئے کہ ینسفا اس کو کیا نام ہے بکھیر دے گا، ربی میرا رب، نفسن اڑا کر، فیذروہا یعنی کوئی کہاں پر پتھر جا رہے ہوں گے، کوئی کہاں پر پتھر جا رہے ہیں، کوئی کہاں پر بالکل چٹیل میدان بن جائے گا۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا اور پھر اس کو چھوڑ دے گا ایک صاف ستھرا یعنی چٹیل میدان، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کو ایک چٹیل میدان بنا دے گا کہ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کہ نہیں دیکھے گا تو اس میں کہ عوجن نہ کوئی موڑ، ولا امتن اور نہ کوئی ٹیلا، یعنی اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے پہاڑوں کے اندر جو ہے کوئی اونچائی ہوتی ہے، کوئی کیا نام ہے نیچے ہوتے ہیں، جب ہم اوپر پہاڑوں کے اوپر چڑھتے ہیں تو ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے، پھر نیچے آنا پڑتا ہے، تو پہاڑوں کے اوپر یہ اونچائی اور نیچائی ہوتی ہے، یا کوئی پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے کیا نام ہے زیادہ اونچے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ان پہاڑوں کو ہم ایسا چٹیل میدان کی طرح برابر اور کر دیں گے کہ آپ جو ہے پھر اس کے اندر نہ کسی قسم کی کوئی موڑ دیکھیں گے، نہ کوئی اس کے اندر ٹیڑھا پن دیکھیں گے، اور نہ ہی کوئی اس کے اندر جو ہے وہ ٹیلا نما جو ہے اس طرح کچھ دیکھیں گے۔ یوم اس دن یتبعون الداعیہ کہ پیچھا کریں گے، یا کیا نام ہے یتبعون کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوڑیں گے، یتبعون کا مطلب ہوتا ہے دوڑیں گے، الداعیہ پکارنے والے، یعنی اس دن جو ہے پکارنے والے دوڑیں گے، لا عوج لہ تو کیا نام ہے ٹیڑھا نہیں کی جائے گی اس کی جو ہے کوئی بات، لا عوج کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھی نہیں ہوگی اس کی بات۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا اور دب جائیں گے اصوات آوازیں للرحمن رحمان کے لیے، فلا تسمع الا ہمسا پھر نہ سنے گا مگر کھسی کھسی آواز، یعنی معمولی معمولی آواز جو ہے وہ سنے گا، اس کے علاوہ جو ہے تمام کی تمام جو آوازیں ہیں وہ دب جائیں گی، خاموشی ہو جائے گی، مگر چھوٹی چھوٹی، یعنی جس طرح ہم کانوں کے اندر
کھس کھس کر رہے ہوتے ہیں یا کسی سے بات اگر کوئی کرنی ہوتی اس طرح، تو مگر کسی آواز جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ سنے گا۔ یوم، اس دن لا تنفع الشفاعت، شفاعت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی یا شفاعت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کے لیے جو ہے وہ رحمان جو ہے وہ اجازت دے دیں گے، اسی کی جو ہے وہ شفاعت جو ہے وہ قبول ہوگی۔ ورضی له قولا، اور کیا نام ہے اسی کے لیے جو ہے کیا نام ہے ورضیہ، اور پسند کی ہے اس کی بات، یعنی اس کا قول جو ہے وہ پسند ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کیا نام ہے سامنے ہے ان کے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور یہ قابو میں نہیں لا سکتے مگر اسی کو دریافت کر کر یا اس کے بغیر، یعنی اس کے علم کے بغیر جو ہے یہ کسی چیز کے جو ہے قابو کے اندر نہیں لا سکتے۔ اور جو چیز اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے جو ہے دور ہو یا اللہ کے علم سے جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو، ہر چیز کو اللہ نے اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے، اور یہ چیز جو ہے اس کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی کیا نام ہے وہ اس کے اندر نہیں لا سکتے، اپنے علم کے اندر جو ہے وہ نہیں لا سکتے۔ تو ولا یحیطون، اور یہ قابو میں نہیں لا سکتے، بھی علما، مگر یہ کہ اس کو دریافت کر کے، یعنی اس کو جو بات ہوگی وہ اس کو معلوم ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے وہ جو ہے اس کو قابو میں لا سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کیا نام ہے جو اس سے جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو اس دن۔ تو بس یہاں تک پڑھیں گے۔ اب یہ مکمل واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں تک آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے، اور یہاں تک جو ہے یہ مکمل واقعہ جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ سامری جو ہے یہ ایک جادوگر تھا، ٹھیک ہے، سامری اس کا نام تھا، اور یہ جو ہے ایک جادوگر تھا اس کا نام، یہ بھی بعض حضرات نے یہ کہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو انشاءاللہ جو بقیہ ہے وہ ہم اپنی انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ انشاءاللہ۔ نعمان قمر صاحب، میں آپ کو ہوسٹ بنا رہا جی ہوں، استاد بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی۔ جی استاد جی، جزاک اللہ خیر۔